گولڈن ورڈ کے ساتھ کیسے ہیں آپ سب لوگ، اور پیارے پیارے ننے ننے بچے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج ہم آپ کو بہت پیاری حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنائیں گے کہ سب سے پہلے سٹارٹ میں کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد ان کی جو تھی مخلوق، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی جو مخلوق تھی انہوں نے کیسا رویہ اختیار کیا جب ان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت بتائیں گے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ارادے کا اعلان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے۔ تو جب جو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھنانے والی سڑے ہوئے گاڑے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور جب میں اس کو انسانی صورت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان کے اس نے سجدے کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے سارا واقعہ، وہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں، تو بڑی خاموشی سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے پیارے بچوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں اور دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی۔ اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا تھا۔ بے شک یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت بڑی بزرگی ہے جو ان کے علاوہ کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق جو تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو اور جنوں کو پیدا فرما رکھا تھا۔ فرشتے آسمانوں میں اور جن زمین میں رہتے تھے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے، جبکہ جنوں کو آگ سے بنایا تھا، اسی لیے فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگے رہتے تھے۔ تو پیارے بچوں، فرشتے چونکہ نور سے بنے ہوئے ہیں اس لیے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی لیے اللہ بھی ہر اچھا کام فرشتوں سے ہی لیتے ہیں۔ بادلوں کو کہ فرشتے بھی چلاتے ہیں، اور فرشتے اور بارشیں بھی فرشتے برساتے ہیں۔ لوگوں تک ان کی جو ہیں جتنی بھی روزیاں پہنچانے کا کام وہ بھی فرشتے ہی کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں تک اللہ کا پیغام یعنی کہ وحی بھی پہنچانے کا کام فرشتے ہی کرتے ہیں۔ تو پھر نیک لوگوں تک اللہ کے انعام بھی اللہ جو فرشتوں کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں، اور نافرمانوں کو سزا بھی فرشتوں سے ہی دی جاتی ہے۔ جبکہ جن آگ سے بنے ہوئے ہیں اس لیے وہ اللہ کی خوب نافرمانی کرتے ہیں۔ تو بچوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں۔ تو حتیٰ کہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ابلیس، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے اسے شیطان کہا ہے اور وہ جن ہے، تو اسی نافرمانی کی وجہ سے جنوں کو اللہ کے پاس رہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ تو بچوں، آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہوگی، تو اسی لیے اسی طرح سے ہم آگے مزید چلتے ہیں۔ تھوڑی سی میں اور آپ کو اس کی جو ہے حصہ سناؤں گی، اور اس کو ہم 3 حصوں میں مطلب کریں گے ڈیوائڈ۔ 3 دن تک آپ میری ویڈیو دیکھیے گا اور اس کو مطلب سنیے گا، اور آپ کو بہت زیادہ نالج ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے آپ اپنے فرینڈس، اپنے دوستوں کو، اپنے کزنس کو یہ ساری کہانیاں سنا سکتے ہیں اور بہت مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اب اللہ کی حکمت نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤں جس میں نور والی صفات بھی ہوں اور مٹی بھی ہو اور آگ والی بھی ہو۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ارادہ انہوں نے اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رہنے والی مخلوق فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ وہ آدم کو بنانے لگے ہیں، اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ فرشتے یہ خبر سن کر حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اس سے پہلے زمین پر جنوں کو رکھا تھا، انہوں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، لڑائی جھگڑا کیا، خون خرابہ کیا، تو ان کا یہ کام تھا، کیا اللہ بیک اور ایسی مخلوق بنانے چلا ہے؟ چنانچہ باز سمجھنے کے لیے اللہ سے پوچھنے لگے، آپ کوئی ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جو زمین میں جھگڑا کرے گی، لڑائی کرے گی، خون بہائے گی؟ اس لیے آپ نئی مخلوق نہ ہی بنائیں، ہم ہیں نا جو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ فرشتوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو چنانچہ دیکھتے جاؤ کہ پیدا ہونے کے بعد آدم کیسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں،
تب جا کر تمہیں سمجھ آئے گی۔ سن کر فرشتوں نے ادب کے ساتھ سر جھکا دیا۔ تو مٹی سے پیدائش اور روح پھونکنے کا واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی لے کر اس سے گاڑا بنایا، اس گاڑے کو گوندا، پھر اس سے انسان کی صورت بنائی۔ جب آدم کا مٹی کا پتلا تیار ہو گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اس کے دماغ میں عقل کو رکھا جس سے وہ سوچے، اچھی طرح سے اچھی باتیں سمجھے، اچھی اور بری بات کو فرق بیان کرے، اپنے لیے اچھی چیزیں بنائے، اور سینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل رکھ دیا، اور ان دونوں یعنی دل اور دماغ میں طرح طرح کے وہ علم بھر دیے جو زمین میں خلیفہ بننے کے بعد آدم کے کام آنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سجدے کا حکم دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا، کس کے آگے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ میری بڑی محترم مخلوق ہے، اس کی علم کی بنا پر اس کا بڑا مقام ہے، اس لیے تم سب کے سب اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر فوراً عمل کیا اور آدم کے آگے سجدے میں گر گئے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ فرشتوں نے آدم کو یہ سجدہ ان کے احترام میں کیا تھا، نہ کہ آدم کی عبادت کے لیے، کیونکہ آدم بڑی فضیلت والے بندے تھے۔ البتہ آدم کے بعد کسی مخلوق کے آگے احترام والا سجدہ کرنا بھی منع ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ خدا کا حکم ملتے ہی سب فرشتے آدم کے آگے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے بہت بڑی نافرمانی کی۔ تو پیارے بچوں، کیا ہوا کہ جو تھا ابلیس، چونکہ وہ جن تھا اس لیے وہ بہت حسد کر گیا اور آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بڑے غرور کے ساتھ اپنے سجدے نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں ایسے انسان کو کیوں سجدہ کروں، اس کے آگے کیوں جھکوں، اس کو اپنے سے بہتر کیوں سمجھوں، جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، حالانکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اور مٹی نیچے جاتی ہے جبکہ آگ اوپر جاتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ویڈیو کا، وہ 1 پارٹ آپ اس کو سمجھیں کہ ایک پارٹ ہمارا ہو چکا ہے، اور نیکسٹ پارٹ آپ نے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم ملیں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا پیارے پیارے بچوں، اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔